السلام علیکم۔ راولپنڈی میں جو واقعہ ہوا تقریباً ہم سبھی جانتے ہیں۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ میں زوبیہ میر ہوں اور ہمارے گھر میں جو بھی ہوا آپ سب نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا، وہ میں نے ویڈیو اسی لیے بنائی کہ ہماری بات کا کوئی یقین نہیں کرتا یہاں پہ، اور میں یہی چاہتی ہوں کہ ہمیں انصاف ملے۔ رات کو ہم نے پولیس میں رپورٹ کروائی ہے، لیکن انہوں نے 1 گھنٹے بعد اس کو چھوڑ دیا تھا، اور وہ اس کے بعد دوبارہ میں اپنی امی کو لے کے 1122 کے ساتھ ہاسپٹل چلی گئی تھی، اور وہ پیچھے سے آئے ہیں اور جو باقی چیزیں رہتی تھی وہ نکال کے لے گئے ہیں، اور یہ لوگ انہوں نے ہمیں مارا ہے، اس کے بعد مجھے بھی مارا ہے، وائپر سے مارا ہے، پھر اس کے بعد میری امی نے اسی وائپر سے اس کی گاڑی توڑی ہے اور وہ گلی میں بے ہوش ہو گئی ہیں۔ گاڑی توڑنے کے بعد میری امی بے ہوش ہو گئی ہیں، ہم لوگ گلی میں ہی تھے، میرا بھائی بہت غلط باتیں کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ساس سسر اپنی سالی وغیرہ کو بلا لیا، اور ہمیں محلے والے اپنے گھر میں اٹھا کے لے گئے کیونکہ میری امی بے ہوش تھی، بیمار تھی کافی زیادہ، اور انہوں نے پیچھے سے ہمارے گھر میں گھس کے بریف کیس تھے، میری بہن کے گھر کے 4.5 لاکھ روپے تھے، اور کاغذات وغیرہ تھے بریف کیس میں، زیورات تھے کچھ، وہ یہ لوگ لے کے نکل گئی ہیں ساری، اور ہمارے گھر اسی طرح ہم لوگ گھر میں تھے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر ہم لوگ جب صبح ہاسپٹل جانے لگے، ہم نے اوپر اپنے کپڑے پہننے لگے تو دیکھا کہ ہمارے سارے کپڑے یہ لوگ پھاڑ کے گئی ہوئی تھی۔ میں آپ کو ویڈیو میں دکھا سکتی ہوں کہ کپڑے کتنی بری طرح پھٹے۔ میرے ابو گھر میں نہیں تھے، میں نے ان کو کال کر کے بلایا، میں پولیس کو بھی کال کری تھی لیکن نہیں ہوئی۔ پھر میری دوسری بہن جو ادھر رہتی ہے قریب ہی، اس کو پتہ چلا، اس نے فٹافٹ وہ آئی اور پھر میرے بھائی کو پولیس لے گئی، لیکن انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، انہوں نے اس کو تھوڑی دیر بعد چھوڑ دیا، اور ابھی تک وہ ہماری FIR درج نہیں کر رہے۔ ہمارا میڈیکل بھی ہوا ہے سارا ہاسپٹل میں، انہوں نے صاف لکھا ہوا ہے کہ ہمارے جسم پہ نشانات ہیں مارنے کے، لیکن پھر بھی ابھی تک پولیس کوئی ایکشن نہیں لے رہی۔ ہمیں انصاف چاہیے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ میری بازو پہ نشان ہے، میری کمر ان نشانوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن وہ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو مارا ہے۔ ہم نے بھی مارا ہے، ظاہری بات ہے، اگر کوئی مجھے مارے گا میں اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے کوشش کی ہے لیکن میرے ایک ہاتھ میں موبائل تھا۔ ویڈیو آپ سب نے پوری دیکھ لی، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، نہایت ہی شرمناک واقعہ، اور یہ پہلی مرتبہ پیش نہیں آیا پاکستان میں۔ پاکستان سے باہر پوری دنیا میں بہت سے واقعات آتے ہیں، بچوں نے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اولڈ ہاؤسز میں چھوڑ دیتی ہیں جائیداد کے لیے، پتہ نہیں کیسے کیسے۔ وہ ماں جس نے آپ کو پال پوس کے بڑا کیا، 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، وہ ہر درد میں جسے آپ پکارتے ہیں، آج وہی ماں اپنے بچوں کے گھر میں محفوظ نہیں ہے۔ ماں باپ کی ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا ہو، کیونکہ وہ اپنے لیے ایک مضبوط سہارا تلاش کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، اور آج دیکھیں آج وہ سہارے کیا کرتے پھر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ اللہ کا واسطہ رک جائیں، یہ سب کچھ نہ کیا کریں۔ جو واقعہ پیش آیا اس کی ہم یک طرفہ بالکل بھی حمایت نہیں کر سکتے، لیکن جناب بات صرف اسی نقطہ نظر پر ختم ہوتی ہے کہ چاہے جو بھی ہو، ماں پر تشدد کرنا کسی صورت جائز نہیں ہے۔ جائز تو ایک الگ لفظ ہوگا، اگر ہم اسے گناہ کہیں تو کچھ بھی غلط نہیں، اور غصہ انسان کی عقل کو زائل کر دیتا ہے۔ کوشش کریں کہ غصے میں خود پر آپ کنٹرول رکھیں، ٹھیک ہے؟ غصے میں ہمیشہ اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں، کہ پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جو غصے میں اعوذ باللہ آپ کا ایک مرتبہ پڑھنا ہے، یہ آپ کو بہت سی شرمندگیوں، بہت سے مثال سے بچا سکتا ہے۔ جو بات اتنی لڑائی جھگڑوں میں ہو سکتی ہے وہ بیٹھ کر آرام سکون سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس صورت میں جب آپ بالکل ٹھنڈے ہو جائیں گے، آپ کے سر پر غصہ نہیں سوار، مثال کو بیٹھ کر آرام سے پرسکون ماحول میں حل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کے لیے فائدہ مند ہے، دونوں میں آپ کے لیے بہت زیادہ قابل احترام ہے، اور اللہ سے جب بھی اولاد کے لیے سوال کریں تو نیک اولاد کے لیے سوال کیا کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنی